السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آئیے ہم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ فارسی کی دوسری سبق نمبر 11 پڑھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع طوطیھا و طاؤسھا و انواع مرغہائے خوش رنگ، در قفس بسیار بزرگ مشغول، پرواز و بازی بودن۔ انواع طوطیھا، انواع کہتے ہیں طرح طرح۔ انواع کا معنی ہے طرح طرح، قسم قسم۔ انواع طوطیھا، طرح طرح کے طوطے، و طاؤسھا، اور طرح طرح کے مور۔ طرح طرح کے طوطے اور مور، یا کہیے قسم قسم کے طوطے اور مور۔ و انواع مرغہائے خوش رنگ، اور خوش رنگ اور طرح طرح کے رنگ برنگ پرندے، اور طرح طرح کے خوبصورت رنگ کے پرندے، اور طرح طرح کے خوش رنگ پرندے۔ در قفس بسیار بزرگ، ایک بہت بڑے پنجڑے میں۔ پرواز کا معنی ہے اڑنا، و بازی کھیلنا۔ اڑنے اور کھیلنے میں مشغول بودن، مشغول تھے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیں۔ طرح طرح کے طوطے اور مور اور طرح طرح کے خوش رنگ پرندے ایک بہت بڑے پنجڑے میں اڑنے اور کھیلنے میں مشغول تھے۔ باز بماہی خانہ آمدیم، پھر ہم لوگ مچھلی گھر آئے۔ ماہی خانہ کا مطلب مچھلی گھر۔ پھر ہم لوگ مچھلی گھر آئے۔ دیدیم ماہیھا و حیوانات و نبات بحری، را توے حوضھا کہ روئے آنھا، بلور و آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ ان۔ دیکھیے، دیدیم ہم لوگوں نے دیکھا، ماہیھا بہت سی مچھلیاں، و حیوانات و نبات بحری، اور سمندری جانور اور سمندری گھاس۔ نباتات کا مطلب گھاس، اور سمندری جانور اور سمندری بہت سے جانور اور بہت سے گھاس، یعنی سمندری جانور اور سمندری گھاس۔ ہم لوگوں نے بہت سی مچھلیاں اور بہت سے سمندری جانور اور سمندری گھاس کو دیکھا۔ حوض کے اندر، توے حوض کے اندر، ایسے حوض کے اندر کہ روئے آنھا کہ جس کے اوپر بلور اور شیشے بہت بڑے، کہ جس کے اوپر بلور اور ایک بہت بڑا شیشہ ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر سے ترجمہ دیکھیں۔ دیدیم ماہیھا و حیوانات و نبات بحری، را توے حوضھا کہ روئے آنھا، بلور و آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ ان۔ ہم لوگوں نے بہت سی مچھلیاں اور سمندری جانور اور سمندری گھاس کو دیکھا، جس کے حوض کے اندر بلور اور بڑے شیشہ ڈالے ہوئے تھے، اور بڑا شیشہ ڈالے ہوئے ہیں۔ و آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ ان،
اور بڑا شیشہ ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ متصل آب راں ہم تازہ می کنن، متصل کا معنی ہے لگاتار، اور لگاتار پانی کو بھی تازہ کرتے تھے، اور لگاتار پانی کو بھی تازہ کرتے تھے۔ از آجاں کی ماں استادہ تماشا می کردیم تا حوض پیدا بود، اس جگہ سے جہاں ہم لوگ کھڑے ہو کر تماشا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ سب حوض کے اندر نظر آ رہا تھا۔ از آنجا کی ماں استادہ تماشا می کردیم تا حوض پیدا بود، جس جگہ سے ہم لوگ کھڑے ہو کر تماشا کر رہے تھے یعنی دیکھ رہے تھے، حوض کے اندر وہ سب ظاہر تھا۔ تا حوض پیدا بود، حوض کے اندر ظاہر تھا، پیدا کا مطلب ظاہر تھا یا نظر آ رہا تھا۔ جس جگہ سے ہم لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، وہ سب کچھ حوض کے اندر نظر آ رہا تھا۔ ماہی ہا و جانور ہا و نباتات بحالت طبعی کی در دریا دارن پیدا ہستن، تمام مچھلیاں اور جانور اور گھاس جو قدرتی حالت میں دریا میں رکھتے ہیں، جو طبعی حالت دریا میں رکھتے ہیں، پیدا ہستن وہ سب ظاہر ہیں، یعنی جو تمام جانور، ماہیہ و جانور اور سمندری گھاس جو طبعی حالت رکھتے ہیں، جو طبعی حالت دریا میں رکھتے ہیں، وہ سب وہاں ظاہر ہیں۔ تمام مچھلیاں اور جانور اور گھاس جو قدرتی حالت دریا میں رکھتے ہیں، پیدا ہستند وہ سب ظاہر ہیں۔ بعض خوابیدہ، بعض در حرکت، بعض سوئے ہوئے ہیں، بعض حرکت میں ہیں۔ خلاصہ ماہی ہائے عجیب نو رنگا رنگ بزرگ و کوچک، خلاصہ یہ ہے کہ تمام مچھلیاں عجیب قسم کی مچھلیاں، رنگ برنگ، چھوٹے اور بڑے، عجیب قسم کی تمام مچھلیاں رنگ برنگ اور چھوٹے بڑے، صدف ہائے بسیار اور بہت سی سیپیاں، خرچنگ ہائے مختلف رنگ، وزاغ وغیرہ بسیار عجیب، بہت سی سیپیاں اور مختلف قسم کے کیکڑے اور مختلف رنگ کے کیکڑے اور بہت عجیب و غریب کوے، انواع مرغہائے آبی اور قسم قسم کے پانی کے پرندے، طرح طرح کے پانی کے پرندے، طوطیہائے رنگ برنگ دیدہ شد، رنگ برنگ طوطے دیکھے گئے۔ پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھیں۔ خلاصہ ماہی ہائے عجیب نو رنگا رنگ بزرگ و کوچک، خلاصہ یہ کہ عجیب قسم کی مچھلیاں، رنگ برنگ، چھوٹے اور بڑے، بہت سی سیپیاں، مختلف رنگ کے کیکڑے اور بہت عجیب قسم کے کوے وغیرہ اور طرح طرح کے پانی کے پرندے اور رنگ برنگ طوطے دیکھے گئے۔ طوطیے سفید بزرگ بود، ایک سفید طوطا بڑا تھا،
خیل شبیہ بآدم صدا می کر دے، آدمی سے بہت مشابہت میں آواز کرتا تھا، یعنی بہت زیادہ آدمیوں سے ملتا جلتا آواز کرتا تھا۔ خیل شبیہ بآدم آدمی سے بہت زیادہ مشابہ آواز کرتا تھا، یا کہو کہ آدمی سے بہت زیادہ ملتی جلتی آواز لگاتا تھا، آدمی سے بہت زیادہ مشابہ آواز کرتا تھا۔ یک محوطہ بود مانند قفس کی میان آ فوارہ می جست، کہ ایک ہانتا تھا پنجڑے کے مانند جو کہ اس کے درمیان فوارہ ابل رہا تھا۔ ایک ایسا ہانتا تھا جو پنجڑے کے مانند تھا اور اس کے درمیان فوارہ ابل رہا تھا۔ ودرش باز ہما خانہ قفس بود، اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی تمام پنجڑے کا دروازہ کھلا تھا۔ ودرش باز ہما خانہ قفس بود، اور اس کا دروازہ کھلا تھا۔ در مانے دروازہ، باز مانے کھلا ہوا، اور اس کا دروازہ کھلا تھا۔ ہما خانہ قفس بود یعنی پنجڑے کا تمام گھر تھا، یعنی پنجڑے کے تمام گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ یہاں اس طرح کہو، ودرش باز ہما خانہ قفس بود، اور پنجڑے کے تمام گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ توے قفسہا درخت مصنوعی ساختہ ان، پنجڑے کے اندر مصنوعی درخت بنائے ہیں، پنجڑے کے اندر بناوٹی درخت ہیں، یا پنجڑے کے اندر بناوٹی درخت بنائے ہیں۔ ہر نوع مرغے کی در دنیا تصور شود، ہر قسم کے پرندے جو دنیا میں تصور آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہر نوع مرغے کی در دنیا تصور شود، ہر طرح کے پرندے جو دنیا میں متصور ہوتے ہیں، یعنی جو دنیا میں تصور میں آتے ہیں۔ سرد سیری و گرم سیری در آنچہ موجود است، کہ ٹھنڈی کے موسم میں سیر کرتے ہیں یا گرمی کے موسم میں سیر کرتے ہیں۔ در آنچہ تمام اس جگہ موجود ہیں، اس جگہ میں موجود ہیں۔ سرد سیری و گرم سیری یعنی ٹھنڈ میں سیر کرنے والے اور گرمی میں سیر کرنے والے سب اس جگہ میں موجود ہیں۔ وبا ہر شکل مرغے کی در کتابہ دیدہ بودم، اور جس شکل کے پرندے جو کتابوں میں میں نے دیکھا تھا، اور ہر طرح کے پرندے، ہر شکل کے پرندے جو کتابوں میں نے دیکھا تھا، اور ہر شکل کے پرندے جن کو کتابوں میں نے دیکھا تھا۔ رنگ برنگ آجا دیدم، رنگ برنگ اس جگہ میں نے دیکھا، اور ہر شکل کے پرندے جو کتابوں میں نے دیکھا تھا، رنگ برنگ اس جگہ میں نے دیکھا، رنگ برنگ اس جگہ میں نے دیکھا۔ حضرات اس ویڈیو کو بھی خوب بار بار سنیں، اور ضروری الفاظ جو ہے اپنے کاپی میں ضرور نوٹ کریں، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب خطرناک انداز میں کریے، سمجھ گئے ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔